ایک بھائی نے خواب دیکھا اور اس میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی الحمدللہ۔ ان کی ای میل لفظ بلفظ یوں ہے: علی بھائی السلام علیکم، آپ کو ایک خوشخبری بتانی ہے اور آپ سے اس کی تعبیر بھی پوچھنی ہے۔ علی بھائی، جس دن سے ہم نے آپ کی ویڈیوز والے بیان سننا شروع کیے اور آپ کی باتوں کا یقین کیا، اس دن ہی میرے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو کہ نہایت سفید لباس جیسے احرام ہوتا ہے ویسے پہنے ہوئے تھے، اور کہہ رہے تھے علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین، اور کہا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں سمجھ گیا کہ علی بھائی حق پر ہے، اور یہ تیسرا موقع تھا جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ پلیز مجھے اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دے، جزاکم اللہ خیرہ۔ جزاکم اللہ خیرہ والسلام۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات کر کے آپ لوگ ہمیں آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اس قسم کے پہلے بھی کئی ایک سوالات ہماری اکیڈمی میں آ چکے ہیں نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے، میری ذات کے اعتبار سے۔ تو میں نے ہمیشہ ان کو اوائڈ کیا ہے ان پچھلے 8-9 سالوں کے اندر۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم دین کو کتابوں میں مانتے ہیں، بابوں اور خوابوں میں نہیں مانتے۔ تو میں پریکٹیکلی اس کے اوپر عامل ہوں۔ یہاں تو لوگ جھوٹے خواب بیان کر کے چندے بٹور لیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے ٹیکسی کا کرایہ مانگا، اور اس کے اوپر اتنا بڑا مرکز قائم کر لیتے ہیں۔ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں چونکہ نیگیٹو بات ہے، آپ کو پتہ ہے، عورتوں نے اپنے زیور بھی اتار کے دے دیے۔ لیکن ہمیں اللہ کا خوف آتا ہے کہ یہ چیزیں دین کی بنیاد نہیں ہیں، یہ صرف بشارت ہوتی ہے، اور بشارت کبھی دین نہیں ہوتا کہ وہ پبلکلی لوگوں کو قائل کرنے کے لیے یوز کیا جائے، بلکہ یہ اس شخص کے لیے، انڈیویجول کے لیے بشارت ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی کئی بشارتیں موجود ہیں۔ پہلے تو میں اس خواب کی تعبیر کیا، بس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ جو خواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا اسی کے پیچھے چلیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میرے لیے اس میں یہ تسلی ہے کہ میرا یہ جو دعویٰ تھا نا کہ ہم خلفاء راشدین کی سنت کو لے کے چل رہے ہیں، تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم خلفاء راشدین کی سنت پہ چل رہا ہے، کہ ہم کتاب و سنت کو صحابہ کرام اور اہل بیت کے فہم کے مطابق لے کے چل رہے ہیں، اور صحابہ کرام خلفاء راشدین، آل امیہ نہیں، خلفاء راشدین، بنو امیہ بنو عباس نہیں۔ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ خلفاء راشدین کا دفاع اسی پلیٹ فارم سے ہوتا ہے۔ سیدنا علی کا دفاع وہ کیا خلیفہ راشد نہیں تھے؟ آپ لوگ صدیوں سے کہانی کرا رہے تھے جی دوئے پاسے ٹھیک نے، اور دوسری طرف میں کہتے تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ پھر دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے بخاری مسلم سے درجنوں احادیث جنگ جمل صفین نہروان کے بارے میں بتائیں کہ بھی دونوں طرف ٹھیک نہیں، ٹھیک تو خلیفہ راشد ہی ہیں۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی یہ جو بدعت والی حدیث ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ میرے بعد تم نئی نئی بدعتیں دیکھو گے تو بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ ادھر آپ نے فرمایا تھا کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، لہذا ہم خلفاء راشدین کے مخالفین کو بدعت پہ مانتے ہیں، خواہ وہ مخالفین عثمان ہو، خواہ وہ مخالفین علی ہوں۔ بدعت پہ مانتے ہیں، کافر اور مشرک اور دین سے خارج نہیں مانتے۔ یہ بدعت یا باغی ہونا یہ پولیٹیکل ٹرم ہے، یہ نہیں کوئی اسلام سے نکل گئے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، کتاب اللہ کی توحید بھی اسی پلیٹ فارم سے بیان ہوئی ہے، اور اہل بیت کا دفاع بھی اسی سے ہوا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ تمہارے لیے بشارت ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لیں، اور جو اس کے مطابق نہ ہو اس کو نہ لیں۔ تو کوئی دنیا میں بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، مجھ سے بھی کئی معاملات میں غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ان انٹینشنلی، بلکہ زیادہ تر ان انٹینشنلی ہو بھی جاتی ہے۔ مجھے بعد میں خیال آتا ہے یار میں نے تو یہ لفظ بولا تھا، یہ کیوں نکل گیا میرے منہ سے، حالانکہ میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ یہی میں نے بولا تھا، لیکن بعض اوقات زبان سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہم لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کتاب و سنت کو مانیں، اور کسی سے غلطی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے لیے کوئی بشارت نہیں ہو سکتی ہے، نہیں۔ ہاں کوئی فاش لیول کی غلطی ہو، گمراہی پہ مبنی عقائد ہوں، پھر اس کے ساتھ معاملہ ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو میں تو ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کرتا۔ ہماری اکیڈمی میں کتنے لوگوں نے فون کر کے، کتنے اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے پچھلے 8-9 سال میں اپنے پرسنل خواب سنائے ہیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے، ہماری اس دعوت حق کے حوالے سے۔ ایون پریکٹیکلی مجھے ادھر آ کے مل کے دوسرے فرقوں کے لوگ جو وہ خواب دیکھ کے چینج ہوئے ہیں وہ بھی مل کے گئے کہ جی ہم نے خواب دیکھا۔ اب وہ جو خوابوں کے ماننے والے تھے ان کی قسمت میں ہدایت اللہ نے خواب کے ذریعے کر دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی خواب، یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے، میں اس کو
ایک جملے میں بریف نہیں کر سکتا. یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ ایک طرف جو اہل حدیث ایک ایکسٹریم کے اوپر ہے نا, وہ کہتے ہیں صحابہ کے علاوہ کسی کو زیارت ہو ہی نہیں سکتی, ہو بھی جائے تو کنفرم نہیں کر سکتا. یہ باطل نظریہ ہے, امت میں کسی کا نہیں رہا. میں نے صحیح مسلم سے, ابو داؤد سے, مسند احمد سے, صحابہ تابعین, تبع تابعین, تبع تابعین کے بھی خواب بیان کیے کہ ان کو بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی, اور وہ حدیث کی کتابوں میں ہے. اور دوسری طرف جو صوفیاء کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہر ایک کہانی بنا کے خواب کے اوپر پورا دین کھڑے کر رہے ہیں, یہ بھی دوسری ایکسٹریم پہ ہے. اہل سنت کا منہج بالکل درمیان میں. اور یہ صوفیاء کو تو میں نے ایک میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, رفع الیدین سے متعلق خواب. سر حدیث کی کتاب میں سنن دارقطنی میں, امام دارقطنی 3 صدی ہجری میں اہل سنت کے امام ہیں. سنن دارقطنی کا ترجمہ چھاپ دیا ہے بریلویوں نے. آپ مارکیٹ سے جا کے خرید لیں, نماز والا چیپٹر کھول لیں, اس میں امام دارقطنی کہتے ہیں, رفع الیدین کی حدیثیں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا استاد جب بھی مجھے رفع الیدین کی حدیثیں لکھواتا تھا نا, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, تو اپنا خواب بھی مجھے ساتھ لکھواتا تھا, اور انہوں نے حدیث کی کتاب میں ڈال دیا. اور وہ خواب یہ ہے, وہ کہتے ہیں میں بھی کوفیوں کے مذہب پہ تھا, یعنی نجدیوں کے, یعنی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. پھر ایک رات خواب میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے, نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. اس دن سے میں نے رفع الیدین شروع کر دیا. ہاں جی سر, بزرگوں کے ماننے والے, ایڈے بڑے بزرگ کا خواب ہے جو محدث بھی ہے, اور ایک کہانی شریف نہیں لکھیا, سنن دارقطنی شریف حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو سارے پھر انفی شروع کریں نا رفع الیدین, نال ہی ٹھوس ہو جائیں گے. تو ہمیں کیوں خواب سناتے ہیں آپ؟ تو ہم نے کبھی خوابوں کو دلیل نہیں بنایا. لیکن یہ میں نے انٹرٹین سوال اس لیے کر لیا کہ چھڑے تواڈے کول خواب نہیں, ساڈے کول بھی بے شمار جے. خواباں بھی تسی ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتے, علمی طور تے فیل ہو ہی گئے ہو. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, 2009 کی بات ہے, جب 8 یا 9 کی ہوگی, جب میں نیا اس طرف آیا. اس وقت میری ویڈیوز اس طریقے سے ریکارڈ ہونی شروع نہیں ہوئی تھی. تو میرے ایک بڑے قریبی دوست, میرے آفس کے کولیگ بھی تھے, وہ بڑے کٹر قسم کے بریلوی تھے. تو مجھ سے ناراض ہو گئے. اب میں ان کو آیات, حدیثیں, عقیدہ توحید, استانت پہ بتاتا تھا. وہ کہتے نہیں تو گمراہ ہو گیا. بہرحال ہماری دوستی اپنی جگہ قائم تھی, لیکن بس وہ بڑی دراڑ اس میں آ گئی. کیونکہ رہتے کٹھے تھے, تو ظاہر ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ علیحدگی تو نہیں اختیار کر سکتے نا. ہم وہاں سارے چھڑے رہتے تھے. ایک گھر ہم نے کرائے پہ لیا تھا G10-4 کے اندر, اسلام آباد میں. وہاں پہ مسجد عمر مارکیٹ کے اندر ایک مسجد ہے بریلویوں کی, وہیں ہم نماز پڑھتے تھے. تو وہ ایک دن خیر ہم سفر پہ گئے, ہاں ہم لاہور گئے اشفاق احمد صاحب کی قبر پہ جانے کے لیے. اس لیے کہ اشفاق احمد صاحب کا میں نے وہ ڈرامہ پہلے دیکھا تھا, من چلے کا سودا. تو 2006-7 میں وہ پہلا موقع تھا کہ مجھے یعنی سیریسلی اللہ کو لینا شروع کیا. ویسے نماز تو پڑھتے تھے, لیکن نماز پڑھنے والے کون اللہ کو سیریس لیتا ہے؟ ورنہ تو دنیا میں چینج نہ آ جائے. 313 نے دنیا قلب کر دی, یہاں لاکھوں لوگ اجتماع میں آتے ہیں, دنیا ادھر کی ادھر ہی ہے, بلکہ پیچھے ہی جا رہی دن بدن. اچھا, تو میری خواہش تھی چلے اشفاق احمد صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہم ان کی وائف سے مل لیں. تو وہ اس وقت زندہ تھی. ان کے گھر گئے, وہ بھی نہیں تھی, بلکہ گھر تک گئے. پھر قبر کا پوچھا, قبر پہ گئے, جا کے وہاں پہ دعا کی ان کے لیے. تو واپسی پہ جب آئے نا, تو مجھے یاد ہے جیلم اسٹیشن پہ میں نے اترنا نہیں تھا, کیونکہ اسلام آباد واپس اتوار کی شام تھی, تو صبح آفس جانا تھا. تو ہم لاہور سے یعنی پنڈی سے لاہور گئے رات والی نائٹ, اس کے اوپر نائٹ کوچ کے اوپر, اور صبح دوسری ٹرین جو شام کو 4:30 بجے چلتی ہے. تو جب میں جیلم اسٹیشن پہ اترا نا, نماز مغرب ہم نے ادا کی, تو بڑے اچھے طریقے سے نا, میرا وہی دوست جو میرے ساتھ بڑا بادل ناخواستہ چل رہا تھا, تو میں نے کہا کہ 2-3 دن سے آپ کا موڈ بڑا ٹھیک ہوا ہے. تو ان کا جی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تھی. اچھا, میں نے کہا اچھا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں, اور نبی علیہ السلام آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, اور گفتگو کے دوران وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو حق بات پتہ چلی ہے نا, یہ اب تم نے امت تک پہنچانی ہے. حالانکہ میں اس کے بغیر بھی یعنی ہلکا اثر تک تو بات پہنچاتا تھا, لیکن پراپر ویڈیوز ریکارڈ کرنی, یا جس کو کہتے ہیں نا ایک پیشن کے ساتھ. تو اب یہ ایک اس بندے نے خواب دیکھا جو خود بریلوی تھا, اور اس خواب کی وجہ سے وہ اس طرف آنا شروع ہوا. تو یہ اس نے پھر مجھے بات بتائی. اللہ کا شکر ہے, پھر میں نے اس دعوت کے حوالے سے یعنی پھر پیشن کے ساتھ بات, اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں. ہمارے ایک درس میں ایک بھائی آئے, آپ کو پتہ ہے شروع میں میری ویڈیوز جو ہے وہ سواتی ٹوپی کے اندر ہے جو شعیب بھائی نے پہنی ہوئی ہے.
لیکن وہ ویڈیوز اچانک پھر پگڑی میں کیوں بدلی؟ لیں آج یہ بھی راز سن لیں آپ. شروع میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ پگڑی میں ویڈیوز ریکارڈ کرواؤں گا. میں ایک نارمل سا مسلمان، کیونکہ مجھے تھا کہ یار یہ تو پگڑی پہن کے کوئی بندہ تھوڑا سا نا وہ یعنی وہ لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو علامہ شو کرنا چاہتا ہوں. لیکن مجھے اس کا وہ پہلو چھپا ہوا تھا کہ دنیا میں لسانس پگڑی اور داڑھی ہے دین کی بات کرنے کا، چاہے پاویں کوڑ بھی کو ماردا رہے. تو میں نے سچ بھی بولنا ہے تو مجھے اسی گیٹ اپ میں بولنا پڑے گا، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں داڑھی پوری ہے نہیں، ننگے سر تے نہیں. غامدی صاحب کو کراس کیوں لگا ہوا ہے؟ انہی چیزوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے کراس نہ لگے. لیکن یہ چیزیں میرے دماغ سے اوور لک تھی. میرے دماغ میں ایک اور بات تھی کہ نہیں، میں سادہ سے مسلمان بن کے سادہ سی ٹوپی جو میں عام یوزول پہنتا ہوں یہی پہن کے کروں. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں میرے کوئی بھی ویڈیو آپ کو کبھی کوٹ میں کوئی واسکٹ میں ریکارڈ، میری یہ نارمل لائف بھی اسی طریقے سے ہے. ایون سردیوں میں اسی طرح بیٹھا ہوتا ہوں، سادگی ہے. تو ایک بھائی ہمارے درس میں آئے تو وہ 2-3 دفعہ درس میں آئے. پھر انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا بتائیں. کہتے ہیں جی میں مسلسل 2-3 دفعہ یہ خواب دیکھ چکا ہوں، تو میں نے اس کی تعبیر آپ سے پوچھی. کہتے ہیں میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں تھا، مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا. اسرائیل عالمگیر کے رہنے والے تھے، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ. تو وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں، کہتے ہیں میں مرشد کی تلاش میں تھا، پیر فقیری کی لائن میں تھے نا. تو کہتے ہیں مجھے نا اس طرح زیارت ہوئی ایک بندے کی جو کالی پگڑی باندھتا ہے اور وہ درس و تدریس کرتا ہے، حالانکہ میں اس وقت نہیں باندھتا تھا. کہتے ہیں مجھے 2-3 دفعہ یہ خواب آیا نا تو مجھے یہ آپ کی شکل نقش ہو گئی. میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا کیونکہ یوٹیوب پہ اس طریقے سے اس وقت اتنا عام نہیں ہوا تھا، ویسے ہی چاندے کی لیکچر چڑھے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں بریلویوں کے دیوبندیوں کے اپنے علماء کے پاس گیا جی، اس طرح مجھے بار بار ایک خواب آتا ہے اور اس طرح ایک بندہ نظر آتا ہے. انہوں نے کہا جناب تو مرشد لب گئے. اس طرح سے مرشد لبیا سی، وہ پتہ نہیں کہ شاہ لبی ہے، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بندہ کون ہے. وہ کسی کی دعوت پہ ایک دفعہ یہاں ویسے ہی آئے نا تو انہوں نے دیکھا نا، تو اب وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے تو پہنی ہوئی تھی ٹوپی. وہ کہتے تھے شکل وہی ہے لیکن یہ تو ٹوپی ہے. تو لیکن مجھ سے نہیں انہوں نے بات کی. مجھ سے انہوں نے نا فون پہ نا عثمان بھائی سے نمبر لے کے مجھے کال کی. ان دنوں میں فون بھی سن رہے. انہوں نے کہا جی علی بھائی آپ کا گھر کدھر ہے؟ میں نے بتایا فلاں جگہ پہ ہے. کہتے جی وہ فلاں جگہ پہ تنگ گلی میں فلاں جگہ پہ آپ کا گھر تو نہیں؟ میں نے کہا. کہتے ہیں دیکھیں میں آیا نہیں ہوں لیکن میں نے خواب میں وہ گھر بھی دیکھا ہوا ہے. ان دنوں میں گھر میں لیکچر دیتا تھا اتوار کا نا، بیٹھک چھوٹی سی لوگ ہوتے تھے. تو مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے. زور کے وقت ملاقات کی. مجھے کہتے ہیں جی اب آپ نے اگلا درس جو ہے نا پگڑی میں دینا ہے، تاکہ میں اپنے خواب کو ریکال کروں کہ آپ پگڑی کیسے باندھتے ہیں. وہ تو میں جو کہ دعوت اسلامی میں رہا تھا، میں شروع سے ایسی پگڑی باندھتا ہوں کٹ والی، اس میں نماز میں بھی آسانی رہتی، ماتھا جمتا ہے. تو میں نے جب یعنی اگلا درس میں نے پگڑی میں دیا. 2 درس ہوتے تھے، ایک ہفتے کا یہاں پہ ہوتا تھا، اتوار کا وہاں پہ. تو اتوار کا درس یہ بات ہے اپریل 2011 کی. اس سے پہلے میرے سارے درس ٹوپی میں ہیں، سارے کتنے 20-25 ہوں گے، سے زیادہ نہیں. اس کے بعد ہزاروں اس میں. وہ بندہ پھر آیا، کہتا ہے جی مجھے بالکل یہی خواب میں نقشہ نظر آیا تھا. میں نے خواب میں اس نے یہ دیکھا تھا. کہتا ہے جی میں نے یہ سنا خواب میں کہ نبی الاسلام تشریف لا رہے ہیں اور فلاں گھر کے اندر. اچھا وہ کہتا ہے جی وہ گھر آپ کا گھر تھا. تو کہتا ہے میں خواب میں ہی میں نے یہ دیکھا کہ میں اس گھر میں گیا ہوں تو وہاں ایک نوجوان جو ہے وہ کالی پگڑی باندھ کے تو درس قرآن دے رہا ہے، تو اور نبی الاسلام کا انتظار ہو رہا ہے. تو بس اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی تھی، یہ مجھے خواب نظر آتا تھا. تو مجھے کہنے لگا جی اب آپ پگڑی کو پکا کر لیں. ویسے وہ خود ننگے سر ہے. بہرحال میں نے اس کو پھر لے لیا. میں نے کہا اس میں کوئی ضرور حکمت ہوگی. سر پھر حکمت نظر آئی ہے نا. کتنے ہزاروں بریلوی دیوبندی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کی پگڑی سے دھوکہ کھا گئے. ہم نے کہا ہمارا ہی بندہ ہے. شکر لال رومال یا ٹوپی شوپی ہوتی تو ہم کچھ اور سمجھتے، لیکن جب سننا شروع کیا تو کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے. لیکن چونکہ سن بیٹھے تھے، پہلی واردات یہ ہوتی ہے سننا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں اس امام میں ننگے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو سن لو، علی کو نہیں سننا. پہلے تو یہ سارے کہتے تھے نا جی دلائل دیکھنے چاہیے. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی کو نہیں سننا باقی سب کو سن لینا ہے؟ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ مسئلہ کہاں پہ خراب ہے. وہ ان کی بیماری پکڑی گئی ہے. تو میں نے خیر اس چیز کو پھر پکا لے لیا. میں نے کہا جی اب انشاءاللہ تعالی میں جو ہے نا وہ درس اسی طریقے سے دیا کروں گا. لیکن یہ میں نے باتیں آپ سے
اس لیے شیئر نہیں کیے کہ اس کے بعد میں نے کوئی چندہ بک قائم کرنی ہے یا میں نے کوئی نذرانہ کھولنا ہے یا میں نے کوئی اشتہار چھاپنا ہے اور میں نے جناب اعلان کروا دینا ہے، کچھ بھی نہیں. سرسری سوال آیا تھا دنیا میں ہی بندہ ہوں گا جو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اور کئی ایک خواب جو میری ذات سے بھی ریلیٹڈ ہے اور کئی لوگوں اوروں نے بھی دیکھے ہیں ان کو بیان کیے بغیر میں پھر کہوں گا کہ یہ دین کتابوں میں ہے، بابوں اور خوابوں میں نہیں ہے. بہرحال یہ ضرور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی خواب میں بار بار زیارت نصیب فرمائے، آمین. ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت نصیب فرمائے، آمین. بقیع غرقد میں مدفن نصیب فرمائے، آمین. اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. یہ دعا ہم مانگتے ہیں اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، آمین ثم آمین. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اگلا سب سے پہلے تو درود شریف کے کون سے سیغے ہیں جو پسندیدہ ہیں؟ درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ سیغہ ہے نا وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292. یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی الاسلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے 1292 سنن نسائی. زید ابن خارجہ سے نبی الاسلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے. باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی نبی الاسلام سے ثابت ہے. صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دلائی ہے. درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں، باقی درودوں کے اندر بھی. اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو. مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ دروشی پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. تو یہ بڑا آسان ہے. 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے. نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے. نماز جنازہ میں بھی دروشی پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف ہے، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں. ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے. جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے. مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے. 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے. اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لے. اور نبی الاسلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں. اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے. 100 کا ہے. پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے. پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر.
تو یہ سارے 100 والے ہیں. زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کم ہے. نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ ہے. لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو, نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط ہے. درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا. عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا. ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں, لیکن ادروائز ان اذکار کا کوئی پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا. تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے, بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے, یعنی وہی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے, اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہاں بھی درود شریف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اس کے 10 درجات بلند کر دے گا, اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا, اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے سر. اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی. نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف. اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا, اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کو ہی کرنا ہوتا ہے. تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے. ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر, سنن نسائی میں, ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن وہ فوت ہوئے, اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا, دوسرا سور پھونکا جائے گا, قیامت قائم ہوگی. تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی. سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف میں, ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے. یہ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں وہ سوال کیے تو میں عقیدے پتہ چلیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے اندر, ان پر درود شریف پیش ہوتا ہے. تو جمعے والے دن درود شریف کی ایک خاص فضیلت ہے. جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا کریں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے. وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا, زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں, میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے. مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دیکھا ہے. نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے وقت پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث کے ہاں. آپ عرب میں چلے جائیں, آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے. سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے. یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر, میرے حضور گئے, حضور آئے, حضور نے کیا, درود شریف ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں ہے. تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے, اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے, تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے, 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں, بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا, ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں. بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں گے. تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں. جو درود شریف کے دشمن ہیں نا، اہل بیت کے دشمن، وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے. کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے، فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے. نہ یہ کہانیاں اس وقت تک تھیں جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں. آپ اور آپ کی آل پہ نہیں، اہل بیت. تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں؟ تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم فرمایا. درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت ہے، نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یعنی آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، جو صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہیں نبی علیہ السلام کے. باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں، ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے. تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا. لوگ بیچ میں نا یہ ایک پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، درود اور اہل بیت کے دشمن. تو اس میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں، میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب کچھ سیکھا. آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں. تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا. تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے. اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا ہے. اچھا، درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں سر، یہودیوں میں کہاں درود ہے؟ اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی. مثال ہے. اب والے یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ تو مغضوب علیہم ہے. یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں سے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا. وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے. وہ تو قرآن میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر علیہ، تیرا بیٹا ہی نہیں، بیگوٹن سن تھا. تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا، صلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہاں میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ چرس کے اڈے چلا رہے ہوں، شراب کے ڈھیرے چلا رہے ہوں. مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی ہمارے ادھر ہی جرمنی سے. وہ خود شیعہ تھے اور وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگوائے گئے. تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا اس کے اوپر. تو وہ بتانے لگے ایک کسی شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں. وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سالانہ دیتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شرابیں پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں. اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنیس آ رہی ہے، جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنیس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں. یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گی. وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی بیچ میں ہیں. تو ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں، ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں. اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا،
اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی وہی ہو. اگر کام ان کے نبی الاسلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ. میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں, قادیانی تھا اور سید تھا, اس کے نام کے اندر تھا, میں اب نام نہیں اس کا لیتا, وہ ایک بالکل پرسنل بات ہو جائے گی, تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام تھا. کتنا ایسا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, تو بعد میں قادیانی تھا. اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا, جینز تو ہے نا, وہ کہیں گے نہیں, تعلیمات چھوڑ دیں. تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو. سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں, امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے. یار مولا علی بھی کبھی, مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے, وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے. آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, محمد اور آل محمد, آل علی نہیں کہتے. علی نہیں سر, سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے, جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت کی وجہ سے. اگر نبی علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں کر سکتا. تو محمد اور آل محمد, حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ آل محمد. کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا ہوا ہے سر. سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے, جب تک کہ حضرت ابوبکر خود سسر نہیں بنے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا میری بچی چھوٹی ہے, پھر حضرت عمر نے مانگا, فرمایا چھوٹی ہے, پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا, کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کی اولاد یعنی جو آل محمد ہے وہ اولاد علی ہوگی. یہ سر آسمانی رشتہ طے ہوا ہوا ہے, یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے جو لوگ اولاد علی ہیں اور اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, خدا کے لیے اہل بیت کے نام کے اوپر آپ داغ نہ اور دھبا نہ بنے, بلکہ ان کی تعلیمات کو بھی آگے لے کے چلیں. یہی ہمارا میسیج ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی, اگلا سوال ہے, کیا درود شریف کا ایسا کوئی وظیفہ یا ایسا کوئی صیغہ ہے صحیح الاسناد حدیث سے جسے پڑھنے سے کسی خوش نصیب کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے؟ اگر ایسا کوئی وظیفہ یا درود ہو تو پلیز ہم گناہ گاروں کو بھی ضرور بتائیں. پلیز ہم گناہ گاروں کی زبان نہ کھلوائیں. بزرگوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, سب کہانی ہے, کوئی ایسا درود نہیں ہے. اور یہ خواب میں زیارت کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ مطلب وہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر کے تو وہ کوئی اس کا ٹکٹ نکل آئے گا, یعنی پوری سیریل ٹکٹوں کی خرید لے تو ایک تو نکل ہی آئے گا بانڈ. اس طرح نہیں ہے, نہ کوئی ایسی حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو زیارت کروا سکتا ہے, لیکن آپ زیارت کر بھی لیں گے تو کسی کام کی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ بریلوی ہیں تو دیوبندی کہیں گے بریلوی کو زیارت ہو ہی نہیں سکتی, اور دیوبندی ہیں تو وہ کہیں گے بریلوی کو زیارت ہو نہیں سکتی, بریلوی کہیں گے دیوبندی کو نہیں. طارق جمیل صاحب نے جب خواب بیان کیا, میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے طارق جمیل صاحب کا خواب, کہ جی جنید جمشید کی شہادت کے بعد نبی علیہ السلام ایک بزرگ کو خواب میں کہا جنید ہم تک پہنچ گیا ہے اور اللہ نے اس کو بخش دیا, یہ تو کیا بریلویوں نے مان لیا؟ اگر بریلوی یہ مان لیں کہ جنید جمشید بخشا گیا تو بریلوی کہیں گے ہماری بخشش کہاں سے ہونی ہے, ہم تو اس کو گمراہ سمجھتے ہیں, اس کے تو عقیدے خراب تھے. ٹھیک ہے, تو پھر بریلوی اپنے خواب کیوں دھونس سے منوانا چاہتے ہیں؟ یہ ہے ہی سب جعلی کام ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں نے ان احادیث کی تشریح کی ہے کہ قیامت تک رسول اللہ کی زیارت ممکن ہے, کن شرائط کے ساتھ. اہل حدیث کا موقف غلط ہے کہ صرف صحابہ دیکھ سکتے ہیں. میں نے مسلم شریف سے, ابو داؤد سے واقعات دکھائے ہیں احادیث کی کتابوں میں کہ محدثین کو, تابعین, تبع تابعین, ان کے بعد کے لوگوں کو بھی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے, پاسبل ہے. تو یہاں پہ ایک بندے کو اگر خواب آئے اپنے فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ دوسرے کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اس لیے خوابوں پہ بنیاد نہیں, نہ کوئی ایسا طریقہ ہے خواب میں زیارت ہونے کا. ہاں درود شریف آپ کثرت سے پڑھیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ اس کی ایفرٹ کریں, اللہ سے دعا کریں, اگر اللہ تعالیٰ نے زیارت کروانی ہوئی تو ہوگی. باقی صحابہ کرام میں بھی چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں وفات کے بعد دیکھا ہے, اور آپ دیکھ لیں کوئی اس طرح چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی ہیں, بعد میں تو لہن لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اتنے واقعات ہیں. بھی ذکر کیا آپ کی
وہ ٹھیک ہے، دھرنے والوں سے اگر آپ کی کوئی ذاتی کوئی دشمنی ہے تو علیحدہ بات ہے، دھرنے والوں کے علاوہ بھی بات کر رہے ہیں، دھرنے والوں کا نام نہ لیں، ٹھیک ہے؟ دھرنے والوں کے خواب کا جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے اپنے جب بزرگ تھے اس وقت تو کسی نے نہیں کوئی مذاق اڑائے، کسی فیس بک کے اوپر مذاق نہیں اڑایا، کسی پہ نہیں اڑایا۔ اب زرد پگڑی کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، جب الیاس قادری صاحب زرد پگڑی باندھتے تھے کسی نے زرد پگڑی کو دوستیوں کا ہندوؤں کا لباس نہیں کہا۔ یہ کام ہو رہے تھے نا پولیٹیکل اختلاف میں، مذہب کی آڑ میں، یہ اپنے غصے نکال رہے ہوتے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ کہتے ہیں جی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل میں نبی علیہ السلام نظر آئے ہیں، لے جی لے لیں جواب اس کا بھی۔ الیاس قادری صاحب کے مکتبے سے انہوں نے کتاب خود چھاپی ہے اپنے ایک بزرگ کے بارے میں۔ آپ لوگوں نے اگر میری زبان ہی کھلوانی ہے جا کے مکتبہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے لے لیں کہ جی وہ ایک جگہ درس حدیث دیا کرتے تھے، پھر وہ بیمار ہو گئے، 40 دن بعد جب وہ واپس آئے درس حدیث دینے کے لیے تو انہوں نے جو 40 دن پرانا سبق تھا وہاں سے شروع کیا، تو شاگرد کہنے لگے کہ سر یہ جو آپ نے کل جہاں سبق ختم کیا تھا وہاں سے شروع کریں۔ انہوں نے کہا میں تو کل آیا ہی نہیں تھا ادھر، مجھے تو 40 دن بعد میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سر یہ جو 40 دن پرانا سبق ہے یہ آپ نے ہمیں 40 دن پہلے پڑھایا تھا، کل تو آپ نے یہاں تک پہنچے ہوئے تھے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، رات کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ 40 دن جو تو بیمار رہا نا تو میں تیری شکل میں آ کے تیرے شاگردوں کو سکھاتا رہا ہوں۔ یہ بریلویوں نے، مدنی چینل والوں نے چھاپی بھی ہے کتاب۔ تو اب یہ فضل الرحمان صاحب کو کچھ کہہ رہے ہیں، او اپنی منجی سے ڈڈا پھیرو، سارے ایکو گجو، لیکن اسی انج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ دیکھو نا منو چھیڑ کے نا کام خراب کیا تھا، منو نہ چھیڑا کرو، چلو یہ۔ اچھا علی بھائی، خواب کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے، تھوڑا سا اس میں بتا دیں کہ اگر کوئی آج کے دور میں دیکھتا ہے تو اس کو ویریفائی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ویریفائی میں نے بتا دیا نا، ان نشانیوں کے ساتھ کریں گے، اور میرا وہ کلپ دیکھ لیں، ایک سب سے بڑی نشانی لے لیں۔ ویسے تو اب آپ یہ پوری ڈاکٹرائن ہے نا، اس لیے میں نے کلپ کا ریفرنس دیا۔ بخاری مسلم حدیث انس بن مالک کہتے ہیں کہ وفات تک نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، وہ بھی کن پٹی پہ، لہذا آج تک جتنوں نے سفید داڑھی میں حضور کو دیکھا ہے سب فارغ۔ چٹی داڑھی، چٹی پگڑی، چٹا کرتا، سب فارغ۔ او سفید داڑھی میں تو صحابہ کے سامنے نبی علیہ السلام آ جائیں وہ بھی نہیں پہچانیں گے۔ جس شخص کو آپ نے پوری زندگی کالی داڑھی میں دیکھا ہو، سفید داڑھی میں آ جائے تو نبی علیہ السلام کی داڑھی سفید ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اور جو بھی احادیث کے اندر آپ کی مبارک شکل آئی ہے وہ میں نے اس کلپ کے اندر پورا ڈیٹیل سے بتایا۔ آپ لکھیں خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہی کلپ کھلے گا، اور میں نے وہ ساری احادیث کی انٹرپریٹیشن کی ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، مجھے ہی دیکھا، میری اپنی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، یہ بھی حدیث ہے۔ یہ ساروں کی انٹرپریٹیشن میں نے کی ہے۔